یہ بھی لگانا ہے، یہ بھی لگانا ہے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اللہ کی توفیق سے جدید مناہج کی حقیقت کا یہ سلسلہ جو چل رہا ہے، اس سلسلے کے آج کے حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جو باتیں آپ کے سامنے ہونی ہیں، اس میں بنیادی طور پر جو مضمون ہے، جو عنوان ہے، وہ یہ ہے کہ سلفی منہج کے علاوہ جو جدید مناہج ہیں جن کے اندر بہت کچھ فساد ہے، بگاڑ ہے، خلل ہے، کمیاں ہیں، اس میں ان سے لوگوں کو آگاہ کرنا، چوکنا کرنا، یا مثال کے طور پر ان کے منہج کے میں جو کچھ بگاڑ ہے اس بگاڑ کو کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں عام طور پر اس بارے میں کافی لوگ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو سنجیدہ بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ اگر کسی جگہ، کسی شخصیت میں، کسی کہہ لیجئے کہ فرقے میں، کسی غیر سلفی راستے میں، منہج میں اگر بگاڑ ہے، فساد ہے، اور بلا شبہ غیر سلفی منہج ہے تو اس میں بگاڑ یقینی ہے، تو ایسی صورت میں اس سے آگاہ جب کیا جائے، چوکنا کیا جائے، اس میں جو کچھ غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس سے آگاہ کیا جائے، تو بہت سارے لوگ اس بارے میں ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، خفگی کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، کسی جماعت کے بارے میں بولنا، کسی شخصیت کے بارے میں بولنا یہ اچھا نہیں ہے، اور آپ کو بولنا ہی ہے تو آپ تنہائی میں ان سے ملاقات کر کے بولیں، اس شخصیت سے ملاقات کر کے بولیں، یا اس شخصیت کے جو فالوورز ہیں ان سے بات کریں، ایسا ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں صحیح منہج کیا ہے، صحیح موقف کیا ہے، اس مسئلے میں بھی ہمیں اور آپ کو منہج سلف کی تلاش کرنی ہے۔ صرف اور صرف جذباتی طور پر ہمارے جو اپنے جذبات ہیں اس کے مطابق ہم فیصلہ کر لیں اور یہ کہیں کہ نہیں ایسا کرنا مناسب ہے، ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ ہم اور آپ اس مسئلے میں بھی سلفی منہج کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا طریقہ کیا تھا، اس میں بھی تو زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کا ہر پہلو، زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں چاہیے کہ ہم وہی راستہ تلاش کریں جو سلف صالحین کا راستہ تھا۔ تو یہاں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم یہی دیکھیں کہ کیا راستہ ہے۔ اسی سے جڑا ہوا جو دوسرا مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا وہ یہ آئے گا کہ جب سلفی منہج کے علاوہ جدید مناہج کے اندر جو کچھ خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، اسے جب بیان کیا جاتا ہے نا، تو ہمارے بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کچھ کمیاں بیان کر رہے ہیں تو کمیوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری اچھائیاں ہیں ان کے اندر، اچھائیوں کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ اچھائیاں بھی بیان کیجیے آپ، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ فلاں ہے، اسے بھی بیان کرنا ضروری ہے، اس طرح سے لوگ کہتے ہیں۔ بہرحال اس کو سلف کے علماء نے، سلف کے منہج کے حاملین نے اس کو کہا ہے کہ موازنات کا منہج، موازنہ کرنے کا طریقہ، کہ کیا اس مسئلے میں ہم موازنے کے راستے پر چل سکتے ہیں، کیونکہ یہاں مسئلہ چل رہا ہے منہج سلف اور اس کے بالمقابل جدید مناہج، یعنی گویا کہ منہج حق اور اس کے بالمقابل غیر حق۔ اب اس موڑ پر، اس نقطے پر کیا موازنے کا راستہ اختیار کریں گے کہ ٹھیک ہے ان کے اندر کمیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، غلطیاں بھی ہیں، راستے میں بگاڑ ہے، لیکن اچھائیاں بھی ہیں، تو کیا ہم موازنہ کریں گے کہ دیکھ لیتے ہیں اچھائیاں، کمیاں دونوں کا جائزہ لے کر کے کمیاں زیادہ ہیں یا اچھائیاں زیادہ ہیں؟ اگر کمیاں زیادہ ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے یا ان کی باتوں کو نہ مانا جائے، اور اگر اچھائیاں زیادہ ہوں تو اچھائیوں کو لے لیا جائے، کمیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ کیا اس موازنے والے پر، کمپیئر کرنے والے راستے پر چلا جائے گا اس مسئلے میں،
یا کیا حکم ہے اس سلسلے میں. اور یہ بھی بات آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ موازنہ کہاں کیا جائے گا، موازنہ کہاں کیا جائے گا. حالانکہ اس بارے میں اور بھی بہت سارے پہلو ہیں جو آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گے، لیکن اس وقت ہمارے سامنے جو سوال ہے وہ یہی ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس سوال پر گفتگو کریں، سوال کو پڑھیں، اس کا جواب اور اس پر تعلیق وغیرہ جو بھی مصنف نے لگائی ہے اس کو ہم پڑھیں، اس سے پہلے آپ یاد کریں کہ اس سے پہلے والے حلقے میں اخیر میں جو باتیں آپ نے پڑھی ہیں اس میں یہ بات آئی تھی کہ غیر جدید مناہج والوں کے پاس نئے راستے، جو سلفیت کا راستہ ہے اسے ہٹ کر کے جو چلنے والے لوگ ہیں، ان کے بیچ میں جا کر کے ان کو دعوت دینا، اس کو سمجھانا، ان کو نصیحت کرنا، یہ کہاں تک درست ہے، کہاں تک درست نہیں ہے، کون جائے. تو اس بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اور اس سلسلے میں بات یہ آئی تھی کہ یہ کام وہ کرے گا جس کے پاس منہج کا، عقیدے کا ٹھوس علم ہوگا، جو مضبوط ہوگا علمی طور پر، منہجی طور پر، دلائل کو جانتا ہوگا، شبہات کو جانتا ہوگا، ان کی طرف سے جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں اس کا جواب جانتا ہوگا، رد کر سکتا ہوگا. ایسے لوگوں کے لیے ہی یہ کام کرنا چاہیے. دوسری شرط یہ تھی کہ یہ کام ایسے لوگ کریں گے جو علم والے ہوں گے. دوسری چیز اس وقت کریں گے جب کوئی فائدہ ممکن ہو، اصلاح حال ممکن ہو، خیر حاصل ہو سکتا ہو، بھلائی آ سکتی ہو تو یہ کام کرے. لیکن اگر یہ مقصد حاصل نہ ہو تو خطرہ ہو، مثال کے طور پر کہ آدمی علمی طور پر کمزور ہے، منہجی طور پر کمزور ہے، دلائل شبہات کا جواب نہیں دے سکتا، تو اسے پھر اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. اور دوسری چیز، اگر فائدہ حاصل ہونے کا امکان کم ہو یا نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی اس کام کو کرنے سے دور رہنا چاہیے. تو یہاں ایک دو مثال مصنف نے اشارہ کیا تھا. جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کی جامع مسجد میں جو بدعت کا کام چل رہا تھا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ وغیرہ 100 مرتبہ لوگ پڑھتے تھے کنکریوں پر، ان کو سمجھانے کے لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، جو وقت کے بہت بڑے عالم تھے. اور صحابی رسول نے خود یہ کام کرنے کے بجائے جا کر کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات بتلائی اور ان کو لے کر کے گئے. اور الحمدللہ ہوا کیا، انہوں نے ان کو ٹوکا بھی، اور ان کے جتنے سوالات تھے، جتنے ان کے پاس شبہات سے، ان سب کا جواب بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. ایسے ہی تو یہ مثال تو ہم لوگوں نے پڑھ لی تھی بطور اشارہ، لیکن ایک بات اور بھی پیش کیا تھا انہوں نے، وہ بات یہ تھی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوارج کے پاس گئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے. خوارج آپ جانتے ہیں، بہرحال اس میں ہمیں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے تاکہ موضوع سے ہم دور نہ چلے جائیں کہ خوارج کون ہے، کیا ہے، ان کا بھی تذکرہ آگے آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. یہاں پر صرف بات اتنی سی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج سے مناظرہ کرنے کے لیے ان کے پاس جو ڈاؤٹس ہیں، جو شبہات ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے کلام کی چند آیتوں کو لے کر کے، ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثوں کو لے کر کے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھا لیا. تو آخر کیا غلطی وہ کر رہے تھے، کیا کنفیوژن تھی، کہاں ان سے گڑبڑی ہو رہی تھی، ان کا اسٹینڈ کیوں غلط تھا، ان کو سمجھانے بجھانے کے لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی ابن ابی طالب جو امیر المومنین تھے اس وقت، ان سے اجازت مانگی کہ میں ان سے بات کرنے کے لیے جاؤں گا. اور آپ دیکھیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، ان کا تقوی اور ان کی بصیرت ساری امت جانتی ہے، ان کی سنجیدگی بھی لوگ جانتے ہیں کہ کتنا سنجیدہ تھے، کتنے خلیق اور ملنسار تھے، سب جانتے ہیں. جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی بن ابی طالب سے اجازت مانگی کہ میں ذرا جاؤں گا ان سے مناظرہ کرنے کے لیے، تو علی بن ابی طالب نے پہلے مرحلے میں انہیں منع کیا اور یہ کہا کہ نہیں، مت جاؤ ان کے پاس، کیونکہ بہت شرنگیز لوگ ہیں، وہ ہو سکتا ہے تم کو نقصان پہنچائے. تو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ان کا تیور کیا ہے. ہم خیر کا جذبہ، بھلائی کا جذبہ، علم پہنچانے کا جذبہ، نصح کا جذبہ رکھ کر کے جا رہے ہیں، لیکن اگر وہ اتنا زیادہ بفرے ہوئے ہوں کہ وہ انسانیت کی حدوں سے تجاوز کر جائیں، ہے نا، ہو سکتا ہے آپ کو جسمانی اذیت پہنچانے کے در پہ ہو جائیں، یا کسی اور طرح کی کوئی سازش انہوں نے کر رکھی ہو،
تو ایسی صورت میں بھی سلف کا طریقہ یہ ہے کہ یہ چیز مصلحت اور مفسدت کے دائرے میں آ جاتی ہے کہ ہم سمجھیں اصلاح کا جذبہ کرنا، بھلائی پہنچانا یہ مصلحت ہے، اچھائی ہے، نیکی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو برائی آنے کا خطرہ ہے، ہو سکتا ہے ماریں، ستائیں، جسمانی اذیت دے یا اور کوئی پروپیگنڈا کر رکھا ہو انہوں نے، وہ زیادہ خطرناک ہے، تو اس فساد سے بچنے کے لیے اس کام سے ابھی دوری اختیار کی جائے گی، توقف کیا جائے۔ اس میں بہت زیادہ بہادری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر جگہ اسلام ہمیں اصول سکھاتا ہے، ضابطہ سکھاتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور یہ جو مناظرہ ہم لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھیں گے، اس مناظرے کے سلسلے میں، یہ مناظرہ اور اس مناظرے کے نتیجے میں جو ہمیں سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے، اس مسئلے پر علماء نے مستقل رسالے لکھے ہیں، مستقل تحریریں موجود ہیں، تاکہ ہم اور آپ مناظرے کے اصول سمجھیں، مناظرے کے مختلف حکمتوں کو سمجھیں، اور مناظرے کب کرنے ہیں، نہیں کرنے ہیں، کس کو کرنا ہے، کن شرطوں کے ساتھ کرنا ہے، وہ ساری باتیں اس مناظرے سے نکال کر کے علماء نے ہمیں بتلائی۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناظرہ کیا تھا۔ کیا مناظرہ تھا؟ ہم اس کو سرسری طور پر پڑھ لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب خوارج نے امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کیا تو ان کی فوج سے الگ ہو کر ایک چھاؤنی میں اکٹھا ہو گئے، ایک چھاؤنی میں اکٹھا ہو، فوج سے نکل گئے، کہا نہیں ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، الگ ہو گئے اور جا کر کے ایک چھاؤنی میں، ایک گھر میں اکٹھا ہو گئے۔ ان کی تعداد 6000 تھی، 6000 لوگ تھے۔ آپس میں ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا اور اس بات پر متفق ہو گئے کہ انہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلنا ہے، یعنی خود خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کرنا ہے، جھنڈا اٹھانا ہے۔ اور لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسلسل آ کر خبر دینے لگے کہ خوارج ان کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ لوگ بتانے لگے کہ امیر المومنین جو آپ کے فوج سے، آپ کے لشکر سے الگ ہوئے ہیں، فلاں فلاں جگہ اکٹھا ہیں اور آپ کے خلاف جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو، جب تک وہ میرے خلاف جنگ نہیں کریں گے تب تک میں انہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، یعنی میں کوئی ابھی پیشگی کارروائی کروں نہیں، یہ کام نہیں کروں گا میں، کیونکہ امکانی چیز ہے نا، ہو سکتا ہے اصلاح ہو جائے، ہو سکتا ہے پیچھے ہٹ جائیں، ہو سکتا ہے سدھر جائیں، تو میں پہلے کارروائی کیوں کروں ان کے اوپر؟ جب وہ بغاوت کا کوئی کام کریں گے تو میں کارروائی کروں گا، یہ چیز ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لیکن وہ ضرور بغاوت کریں گے اور ضرور میرے خلاف کھڑے ہوں گے۔ بہرحال ایک دن ظہر کی نماز کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابن عباس کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے ان سے کہا اے امیر المومنین، آج ظہر کی نماز ذرا سا رک کر کے پڑھیے، ذرا سا رک کر کے پڑھیے، میں خوارج کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں جا کر کے کچھ سمجھانے کی کوشش کروں کہ بھئی آپ لوگ کیوں بغاوت کر رہے ہو، کیا چیز تمہیں غلط لگ رہی ہے، امیر المومنین نے کیا غلط کر دیا ہے جس کی وجہ سے تم ان کا ساتھ دینے سے دور ہٹ گئے اور بغاوت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا، یعنی علی بن ابی طالب نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، مجھے ڈر ہے کہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ میں نے عرض کیا، یعنی ابن عباس نے کہا ہرگز نہیں، انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ان کا ایک اندازہ تھا کہ کیا ماحول ہے اور جانا مناسب ہے اور کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ پیشکش کی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں چونکہ خوش اخلاق تھا، یعنی بہت اچھے اخلاق والا تھا اور کسی کو ایذا نہیں پہنچاتا تھا، اس لیے امیر المومنین نے میری درخواست منظور کر لی۔ تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ جو ذمہ دار ہو اسے اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ چیز امیر المومنین کے اختیار کی ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سب لوگ اکٹھا ہو کر کے اس بات پر مصر ہو جائیں کہ نہیں فلاں کو اس کام کے لیے بھیجنا چاہیے، کیونکہ فلاں کو بھیجنا چاہیے۔ اس چیز کو جاننے والا کون ہوگا؟ جو ذمہ دار ہوگا۔ ذمہ دار اس چیز کو سمجھے گا کہ کون اس کا اہل ہے اور کون اس کا اہل نہیں ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے ایک بہترین یمنی لباس پہنا اور خوب بن سنور کر دوپہر کے وقت ان کے پاس پہنچا۔
دیکھیے شخصیتوں کا بھی اثر پڑتا ہے، شخصیت کا، حلیے کا، یہ بھی کہیں نہ کہیں ہمیں سلف کے ہاں اس کی اصل ملتی ہے کہ شایان شان بن کر کے جانا چاہیے، یہ چیز ہے۔ خیر، کہتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کے پاس گیا، اب یہ سنیے، یہ خاص نکتہ ہے، کہتے ہیں میں ایسے لوگوں کے پاس گیا جن سے بڑھ کر عبادت گزار میں نے نہیں دیکھا، یعنی خوارج جن کے پاس میں گیا تھا بڑے متقی پرہیزگار عبادت گزار تھے، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات سجے ہوئے تھے۔ اب بتائیے، اتنا نماز روزہ کرنے والے لوگ، تہجد گزار لوگ، لیکن کام کیا کیا ہوا ہے؟ خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کر کے الگ تھلگ ہو گئے۔ بہرحال، اور کثرت عبادت سے ان کے ہاتھ اونٹ کے ان اعضا کی طرح ہو گئے تھے جو زمین پر بار بار رگڑنے کے سبب سخت ہو جاتے ہیں، یعنی جو حصہ ہے نا جہاں گڈھے پڑ جاتے ہیں، اس طرح سے عبادت کرنے کی وجہ سے ان کے بھی اعضا ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں انہوں نے صاف ستھری قمیصیں پہن رکھی تھیں، یعنی بہت صاف ستھرا رہن سہن تھا ان کا، اور شب بیداری کے سبب ان کے چہروں پر نیند کے آثار نمایاں تھے۔ راتوں کو جاگنے والے لوگ تھے، راتوں کو جاگتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، قیام کرتے تھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والے لوگ تھے، ایسے لوگ تھے، یعنی بظاہر اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی تو کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں کارروائی ہو رہی ہے، یہ تو اتنے نیک متقی پرہیزگار، پیشانیوں پر سجدے کے نشانات موجود ہیں اور چہرہ چمک رہا ہے، راتوں کو شب بیداری کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے پر ایک بہت زیادہ حسن دکھائی دے رہا ہے، ان کے خلاف بغاوت، ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں کی جا رہی ہے، ان کو کیوں مارا جا رہا ہے، ان کو کیوں قید کیا جا رہا ہے؟ تو عام طور پر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، ہم لوگ چونکہ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو ملک اسلامی نہیں ہے بلکہ وہ جمہوری ملک ہے، اس لیے ان تمام چیزوں کا گہرا تصور بھی ہم نہیں کر پاتے کہ اسلامی مملکت کا نظام کیا ہوتا ہے، اسلامی خلافت کا نظام کیا ہوتا ہے۔ نماز، روزے، حج و زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نوافل سب کرنے والا آدمی اگر خلیفۃ المسلمین کے خلاف بغاوت کرتا ہے تو وہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں گردن زدنی کا مستحق، سمجھ رہے؟ یہ صورتحال ہے۔ بہرحال تو دیکھیں کیا ہوا، کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، میں نے انہیں سلام کیا، کیا کہا؟ کہتے ہیں انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ ابن عباس خوش آمدید، یعنی استقبال کیا، کہیے کیسے آنا ہوا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہارے پاس انصار و مہاجرین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمائندہ بن کر کے آیا ہوں، یعنی یہ بتا دیا کہ میں یعنی خود بذات خود نجی طور پر نہیں آیا ہوں، ایک نمائندہ ہوں سارے صحابہ کرام مہاجرین و انصار کی طرف سے اور خلیفۃ المسلمین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، اور رشتہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد۔ یہ ساری باتیں کیوں کہیں انہوں نے؟ تاکہ یہ بات اچھی طرح سے ان کے ذہن میں بیٹھ جائے اور یہ تازہ ہو جائے کہ ہم لوگ جو اسٹینڈ لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسٹینڈ ہم لوگوں کا ہے، اور اس اسٹینڈ کے خلاف کون لوگ ہیں؟ سارے انصار، سارے مہاجرین، حضرت علی بن ابی طالب جو نبی کے داماد ہیں، یہ پورے کے پورے لوگ اس موقف کے خلاف ہیں، ہم چند لوگ ہیں جو اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ تو یہ چیز بھی بہت اہم اور بنیادی تھی جس کا تذکرہ انہوں نے کیا۔ سنو، ان کی موجودگی میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ کن کی موجودگی میں؟ انصار، مہاجرین، صحابہ کرام کی موجودگی میں قرآن نازل ہوا ہے، اور وہ اس کی تفسیر و تعویل کا تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ یہ سب بتانا ضروری ہوتا ہے تاکہ آدمی کو، سامنے والے کو اپنی حیثیت کا پتہ چلے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہم نے خلاف ورزی کی ہے، ہم الگ تھلگ ہو گئے ہیں، ہمارا موقف الگ، ہمارا اسٹینڈ الگ ہے، جبکہ یہ تو پہاڑوں کی طرح سے اونچے مقام کے لوگ ہیں۔ تو باقاعدہ کہا یہاں پر کہ وہ صحابہ، انصار اور مہاجرین تم سے زیادہ تفسیر جاننے والے لوگ ہیں، تم سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والے لوگ ہیں، اور تمہارے اندر ان میں سے ایک شخص بھی نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے؟ اور یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ۔ اگر ان خارجیوں نے ان صحابہ کرام کو، انصار و مہاجرین کو، جن کے سامنے اللہ کا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا، آپ اس کی تلاوت کر کے سناتے تھے، اس کے معانی سمجھاتے تھے، اس پر عمل کر کے بتلاتے تھے، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کی شاگردی انہوں نے اگر اختیار کی ہوتی،
ان صحابہ سے علم حاصل کیا ہوتا تو یہ راستہ نہیں اختیار کرتے. یہی مسئلہ ہے. جنہوں نے صحابہ سے علم حاصل کر لیا وہ تابعی بن گئے، اور جنہوں نے انہیں اپنا استاد نہیں سمجھا، علم نہیں حاصل کیا، بلکہ اپنی عقلانیت پر اور اپنی جذبات پر چلے گئے، وہ خوارج بن گئے، اور ان کا حال یہ ہو گیا. تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کیا کہا، تمہارے اندر ان میں سے ایک بھی آدمی نہیں ہے، ان بغاوت کرنے والوں میں سے، حضرت علی سے الگ ہو جانے والوں میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جو انصار میں سے ہو، جو مہاجرین میں سے ہو، صحابہ میں سے ایک بھی آدمی نہیں. اور یہ بھی آپ ایک قاعدہ کلیہ سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام کا نام اگر کسی بھی موقع پر بغاوت کے طور پر لیا جاتا ہے کہ انہوں نے بغاوت کیا تھا، ٹھیک ہے نا، یا مثال کے طور پر ابھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے میں کافی لوگوں نے جھوٹی سچی روایتوں کو بیان کر کے بعض صحابہ کرام کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کیا. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے واقعے میں کربلا والے مسئلے میں چند صحابہ کرام کا نام لوگوں نے شامل کرنے کی کوشش کیا. یاد رکھیں کہ کوئی بھی مستند روایت نہیں ہے، صحیح روایت نہیں، جس سے ثابت ہوتا ہو کہ مثال کے طور پر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں میرے بھائیوں اب عبد الرحمن بن بکر کا ہاتھ ہوگا، یا حضرت عبداللہ بن عمر کا ہاتھ ہوگا، یا کسی بھی طرح کی کوئی شراکت ہوگی، ایسی کوئی بھی بات سرے سے ثابت نہیں ہے. جتنی روایتیں ہیں وہ روایتیں ضعیف ہیں، رافضیوں کی، خارجیوں کی روایتیں ہیں. ان میں بڑی تعداد میں جو راوی ہیں اس قسم کے راوی ہیں جنہوں نے ان باتوں کو روایت کیا ہے. خیر، یہ بات انہوں نے سلام کے ساتھ ہی سمجھا دیا کہ میں کس کے پاس سے آ رہا ہوں، ان کا مقام کیا ہے اور تمہاری حیثیت کیا ہے. اس کے بعد جب یہ بات انہوں نے کہی تو ان خارجیوں میں سے کچھ لوگوں نے کیا کہا، کچھ لوگوں نے کہا کہ قریش کے لوگوں سے بحث کرنے کی کوشش مت کرو. یہ قریش کے لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ تو بڑے جھگڑالو ہیں، بل ہم قوم خصیمون، یہ تو بڑے جھگڑالو ہیں. دیکھو پہنچتے ہی تمہید میں اتنی ساری باتیں کہہ دیا. تم صحابہ میں سے نہیں ہو، انصار میں سے نہیں، مہاجرین میں سے نہیں، میں علی اللہ کے نبی کے داماد کے پاس سے آیا ہوں جن کے سامنے قرآن اترا ہے، اور تم میں سے کوئی بھی اس حیثیت کا آدمی نہیں ہے. اتنی ساری باتیں کہہ رہے. تو اب قریش کے لوگوں سے تم کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑے ان کے پاس بات کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، اور یہ بڑی جھگڑالو قوم ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایسا ان لوگوں نے کہا. لیکن انہی میں سے کچھ لوگوں نے، انہی خارجیوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم بات تو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا بولنے کے لیے آئے ہیں. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ان سے ضرور بات کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں. بہرحال اس کے بعد کیا ہوا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً ہی ان سے سوال کیا. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی جو امیر المومنین ہیں، وہ اور انصار و مہاجرین جو اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، ان پر تمہارا اعتراض کیا ہے؟ تم ان سب سے الگ تھلگ ہو کر کے 6000 کی تعداد میں ایک الگ جگہ چھاؤنی میں کیوں اکٹھا ہو گئے؟ کیوں الگ ہو گئے حضرت علی بن ابی طالب کی فوج سے؟ اعتراض کیا ہے تمہارا؟ تو انہوں نے 3 اعتراض ذکر کیے ہیں، 3 اعتراضات. پہلا اعتراض یہ کیا، انہوں نے کہا 3 اعتراضات ہیں ہمارے، اور بھی اعتراضات ہیں لیکن 3 بڑے بڑے اعتراضات ہیں. انہوں نے کہا بتائیے کیا ہیں وہ اعتراضات. پہلا اعتراض انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو اس لیے ہم لوگ حضرت علی سے الگ ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں انسانوں کو حکم بنا دیا ہے. حکم مطلب فیصلہ کرنے والا، انسانوں کو حکم بنا دیا ہے. اب بہرحال آپ واقعہ جانتے ہیں نا، اختلاف کے موقع پر انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں کے بیچ میں تیسرا آدمی فیصلہ کرنے والا بن جائے، تم فیصلہ کرنے والا بنا لو. وہ تیسرا آدمی جس کو ہم کہتے ہیں ثالث بنانا. اب 2 فریق میں جھگڑا ہے تو کہتے ہیں نا بھائی ٹھیک ہے آپ لوگ نہیں مان رہے ہو، ایک تیسرے آدمی کو بلا لو جو فیصلہ کرے گا، مان لو. تو ثالث بنا دی. اب واقعی کی تفسیرات میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے کہ ہم اس میں جائیں. بہرحال تو انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ اللہ کے معاملے میں ظاہر ہے کہ خلافت کا معاملہ ہے نا، امارت کا معاملہ، مسلمانوں کی باغ ڈور کا معاملہ، امت کے اتحاد کا معاملہ، یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے، اللہ کی کتاب کا معاملہ ہے. تو اس مسئلے میں انسانوں کو حکم اور فیصل بنا دیا ہے. حضرت علی نے انسانوں کو فیصل بنا دیا. ثالث کس کو بنایا تھا؟ انسان ہی تھے وہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو صرف اللہ کا ہے.
हुक्म किसका चलेगा, फैसला किसका चलेगा? सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का। कुरान की आयत कहती है फैसला सिर्फ अल्लाह का चलेगा, और हजरत अली ने फैसला करने वाला किसको बना दिया है? फैसला करने वाला इंसानों को बना दिया। तो ये कुरान के खिलाफ अमल कर रहे हैं, कुरान के खिलाफ अमल कर रहे हैं। अच्छा, ये एतराज उन्होंने बता दिया, इसलिए हम लोग अलग हो गए। अब इब्ने अब्बास ने कहा कि अच्छा ठीक है, एक एतराज तो समझ में आ गया, दूसरा एतराज क्या है? दूसरा एतराज ये है, बताया उन्होंने कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक गिरोह से लड़ाई की, उनको कत्ल भी किया, लेकिन न तो किसी को कैद किया, ना ही माले गनीमत जमा किया। अब जानते हैं ना जंगे जमल, जंगे सिफ़ीन में क्या कुछ हुआ है कि नहीं? एक तरफ हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरी तरफ हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा हैं, हजरत मुआविया हैं। समझ रहे हैं ना? अब बहरहाल इख्तलाफ हो गया और तफसीलात में जाने का ये मौका नहीं कि कौन था। सारा खुलासा वही अब्दुल्ला बिन सबा का मामला है। उसने और उसके अकीदे वाले या सबाई नजरिए वालों ने इत्तिहाद का, इत्तिफाक का कोई रास्ता बनने नहीं दिया। वो ऐन नुक्ता, वो ऐन मोड़, जिस वक्त आपस में इत्तिहाद की, सुलह की बात होने जा रही थी, उसी बीच में इन जालिमों ने, सबाइयों ने दंगा और फसाद मचा दिया और ऐसी सूरत बना दी कि एक तरफ सुलह की बात करते हैं, दूसरी तरफ खंजर घोंपने के लिए तैयार है। ऐसा माहौल बना दिया और फिर उसके बाद आपस में टकराव हो गया। खैर, जो भी हुआ, हजरत अली पर एतराज ये किया इन्होंने कि एक गिरोह से लड़ाई की, उनको कत्ल भी किया, लेकिन किसी को कैदी नहीं बनाया और माले गनीमत भी नहीं लिया। अब मिसाल के तौर पर हजरत अली के मुकाबिल में कौन था? हजरत मुआविया और साथ में उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो अब ये कहना चाहते थे ये कि अगर उनसे जंग हो गई है, तो जंग जब है, कत्ल, जंग हो रही है, कत्ल हो रहा है, हार जीत हो रही है ना? तो ऐसी सूरत में जंग जब होती है तो जीतने के बाद माले गनीमत भी लिया जाता है और उनके मर्दों को गुलाम बनाया जाता है, उनकी औरतों को बांदी बनाया जाता है कि नहीं? ये सब होता है। तो जब लड़ाई हो गई, खूरेजी भी हुई, तो फिर आखिर किसी को कैदी क्यों नहीं बनाया? माले गनीमत क्यों नहीं लूट करके जमा किया? ये क्यों नहीं किया इन्होंने? ये एतराज किया। अब अगर सवाल क्या किया, एतराज किया, अगर वो काफिर थे तो उन्हें कैदी बनाना और उनका माले गनीमत लेना दोनों हलाल है। अगर वो काफिर थे, सामने वाले हजरत अली के मुकाबिल में, नऊज़ बिल्लाह, अगर वो काफिर थे तो उनको कैदी बनाना और उनका माले गनीमत लेना दोनों हलाल है। और अगर मोमिन थे तो उनसे लड़ना भी जायज नहीं था। एतराज क्या था? अगर मोमिन थे तो लड़ाई भी नहीं करनी चाहिए थी, और अगर लड़ाई की है तो काफिर समझ करके लड़ाई की है, इसलिए लड़ाई जायज है। तो लड़ाई अगर जायज थी तो माले गनीमत भी लेना चाहिए था, कैदी भी बनाना चाहिए। तो ऐसा हजरत अली ने क्यों किया? ये दूसरा एतराज। हजरत इब्ने अब्बास ने कहा कि ठीक है, दूसरा एतराज ये हो गया। तीसरा एतराज क्या है? उसका जवाब। दूसरा एतराज ये था कि जब दोनों फरीकों में सुलह होने लगी, बाद में जब सुलह का वक्त आया, तो उस मुआहदे के वक्त अली बिन अबी तालिब जो अमीरुल मोमिनीन थे, उन्होंने अपने नाम के आगे से अमीरुल मोमिनीन खत्म कर दिया, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन नहीं मानते हम आपको। अमीरुल मोमिनीन हम आपको नहीं मानते। ठीक है, आप मुझे नहीं मानते, मैं नाम हटा देता हूं, अमीरुल मोमिनीन मैं हटा देता हूं, ताकि सुलह तो हो जाए, टकराव तो खत्म हो। इसलिए अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज हटा दिया। अब इनका एतराज यह था कि अगर वो अमीरुल मोमिनीन नहीं है, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज हटा दिया, तो फिर क्या वो अमीरुल काफिरीन है? ऐसे ही कम अकल लोग, कम इल्म लोग, जज्बाती लोग, ना समझ लोग ऐसे ही सवाल करते हैं, अमीरुल मोमिनीन क्यों हटाया? क्या अमीरुल काफिरीन थे वो? अब उनको इतना समझ में नहीं आता कि अमीरुल मोमिनीन हटाया तो उसके पीछे क्या मसलहत थी, उसके पीछे क्या मकसद था। और फिर इस्लाम के अंदर बहुत कुछ तरजीहात का मामला होता है, मसलहतों को मुकद्दम किया जाता है, बड़ी मसलहत मुकद्दम होती है, छोटी मसलहत है ना नज़रअंदाज कर दी जाती है। इस तरह से ये नहीं समझते। अमीरुल मोमिनीन हटाया तो क्या अमीरुल काफिरीन थे वो? इस तरह का सवाल करते हैं, और ये चीज़ आपको बहुत मिलेगी। इस तरह की मिसालें आपको माहौल में बहुत ज़्यादा मिलेंगी। जो ना समझ होते हैं इसी तरह के सवालात करते हैं। आप कहते हैं कि इब्ने अब्बास ने कहा कि भाई ये 3 एतराज़ हो गए, इसके अलावा भी कोई एतराज़ है आप लोगों का?
تو انہوں نے کہا کہ نہیں بس اتنا ہی اعتراض، 3 اعتراض کا جواب آپ دے دیجئے تو ہم کو اطمینان ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دینے سے پہلے پھر تمہید بنائی، کہا اچھا ٹھیک ہے تمہارے 3 اعتراض ہمارے سامنے آ گئے، یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہارے سامنے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وہ دلیلیں پیش کروں جس سے تمہاری بات کی تردید ہو جائے، تمہارا اعتراض ختم ہو جائے، تو کیا تم مانو گے؟ یہ دیکھیے، تو دلیل اللہ کی کتاب، دلیل نبی کی سنت، اپنی عقلانیت سے، اپنی خواہشات سے، اپنی رائے سے، اپنا نظریہ تھوپنے سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی، دلائل کتاب و سنت کے، اور طریقہ، منہج، فقہ، فہم کس کا؟ سلف صالحین کا۔ یہ دیکھیے خود صحابی رسول ہیں اور ترجمان القرآن ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابن عباس، انہوں نے اعتراض کا جواب دینے سے پہلے تمہید میں یہ بات کہہ دیا، کیونکہ اگر جب ماننا ہی نہیں ہے تو بات کرنے کا فائدہ نہیں، اس لیے طے کر دیا کتاب و سنت کے دلائل سے تمہاری یہ باتیں، تمہارا اعتراض ختم ہو جائے گا، تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مان لیں گے۔ اب اس کے بعد انہوں نے جواب دیا، پہلا اعتراض جو تھا اس کا جواب، کہا جہاں تک تمہارا پہلا اعتراض ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی شریعت کے معاملے میں انسانوں کو حکم بنایا، فیصلہ کرنے والا بنایا، ثالث بنا دیا، تمہارا یہ اعتراض ہے نا، تو میں تمہیں کتاب اللہ کی وہ آیت کریمہ سناتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خرگوش کے مسئلے میں، خرگوش کے شکار کے مسئلے میں، جس کی قیمت 1/4 درہم سے زیادہ نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم اور فیصلہ کس کے حوالے کیا ہے؟ انسانوں کے حوالے کیا ہے۔ جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ تم کو اعتراض ہے کہ کیوں انہوں نے ثالث بنا دیا، ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، تم یہ کہہ رہے ہو، میں تم کو 1 آیت 2 آیت ایسی سناتا ہوں جس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے مسئلے میں، بڑا مسئلہ نہیں، خلافت کا، حکومت کا، امامت کا یہ مسئلہ نہیں تھا، چھوٹے سے مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلے کی ذمہ داری انسانوں کے حوالے خود کی ہے، خود اللہ نے فیصلے کی ذمہ داری کس کو دی ہے؟ انسانوں کو دی۔ وہ جواب، وہ آیت کریمہ کون سی ہے یہ دیکھیں، اور کیا مثال دی؟ کہا خرگوش یا کوئی اور جانور جس کا کوئی آدمی شکار کر لیتا ہے نا احرام کی حالت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، تم لوگ احرام کی حالت میں جب رہو تو شکار مت کرو، خشکی کا شکار مت کرو، جو تم میں سے کوئی بھی شخص شکار کرے گا جان بوجھ کر کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، تو اس کا کفارہ کیا دینا پڑے گا؟ اگر کسی نے احرام کی حالت میں شکار کر لیا، ایک خرگوش کا شکار کر لیا مثال کے طور پر، تو اس کو کفارہ کیا دینا پڑے گا؟ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، تو کہتے ہیں اس پر فدیہ یہ واجب ہوگا، فدیہ واجب ہوگا جو مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے، جو جانور شکار کیا ہے، ٹھیک ہے، اس جانور کی قیمت کتنی ہے اتنا ہی اس کو فدیہ دینا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، اگر شکار کر لے تو فدیہ کتنا دینا پڑے گا؟ جس جانور کا شکار اس نے کیا ہے اس کی کتنی قیمت ہے اسی قیمت کے برابر فدیہ دینا پڑے گا۔ اب اس کی قیمت کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کا فیصلہ تم لوگوں میں سے 2 معتبر لوگ کریں گے، 2 معتبر لوگ فیصلہ کریں گے، عدل و انصاف کرنے والے تم میں سے فیصلہ کریں گے کہ اس جانور کی قیمت کتنی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے احرام کی حالت میں کفارے کا جو حکم بتایا اس کی قیمت کا فیصلہ کس کے حوالے کر دیا؟ تم میں سے 2 لوگ فیصلہ کریں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ خود فرماتا ہے، جو اللہ نے فرمایا، جس اللہ نے فرمایا کہ فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا، ان الحکم الا للہ، اللہ نے کیا کہا؟ اسی اللہ نے کیا کہا اپنی کتاب کے اندر؟ یحکم بہ ذو عدل منکم، اس کا فیصلہ تم میں سے انصاف کرنے والے 2 لوگ کریں گے۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ خود فیصلے کا اختیار کس کو دے رہا ہے؟ اپنے بندوں کو دے رہا ہے۔ اچھا،
اسی طرح سے ایک مثال دی ابن عباس نے، ایک آیت کریمہ پڑھ کر کے مسئلہ سمجھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے مسئلے کا فیصلہ کرنا کس کے حوالے کیا؟ انسانوں کے حوالے کیا۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ میاں بیوی کے اختلاف والے مسئلے کی بات ہے، کہ اگر تم دونوں میں، ان دونوں میں یعنی میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو ایک مرد، ایک انصاف کرنے والا مرد ہے نا، عورت کی طرف سے ایک انصاف کرنے والا مرد کی طرف سے، دونوں کی طرف سے ایک ایک آدمی مقرر ہو جائیں، دونوں کی طرف سے ایک ایک آدمی مقرر ہو جائیں، یہ دونوں میاں بیوی کے درمیان صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں صلح کرا دے گا۔ اب آپ دیکھیے میاں بیوی کے اختلاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کا اختیار کس کو دیا؟ انسانوں کو، ایک شخص عورت کی طرف سے، ایک شخص مرد کی طرف سے، شوہر کی طرف سے ایک، بیوی کی طرف سے ایک۔ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم بیوی کی طرف سے، ایک حکم شوہر کی طرف سے، یہ لوگ آئیں میاں بیوی کے اختلاف کے مسئلے میں فیصلہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود شریعت کے اس مسئلے میں فیصلہ کرنے کا اختیار کس کو دے رہا ہے؟ انسانوں کو دے رہا ہے، ایک مرد، ایک انصاف کرنے والا عورت کی طرف سے، ایک فیصلہ کرنے والا مرد کی طرف سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سمجھائی کہ اب یہ بتاؤ کہ یہ مسئلہ احرام کی حالت میں کفارے کا مسئلہ یا میاں بیوی میں اختلاف کا مسئلہ، اس مسئلے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ فیصلہ کر لیں، وہ فیصلہ کر لیں، تو ایک یہ دونوں مسئلے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے، ٹھیک ہے، اور یہاں انسانوں کے فیصلے سے یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں، تو کیا اتنا بڑا مسئلہ جو خلافت اور امارت کا مسئلہ ہے جس میں اختلاف ہو گیا ہے، اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے اگر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانوں کے حوالے کر دیا کہ آپ لوگ فیصلہ کر لیجئے، تو یہ چیز زیادہ بڑی ہے جس میں اختلاف ختم ہو جائے انسانوں کے فیصلے سے، ثالث بننے سے، یہ زیادہ مستحق ہے کہ اختلاف ختم ہو جائے اس کی وجہ سے، یا یہ چھوٹے مسئلے زیادہ حقدار ہیں؟ ان دو چھوٹے مسئلوں سے یا ایسے اور بہت سارے مسائل ہیں، ان سے کہیں زیادہ اہم مسئلہ امارت کا، خلافت کا مسئلہ ہے۔ اگر اس مسئلے میں صلح ہو جانے کے لیے اگر امیر المومنین نے کسی کو ثالث بنا دیا، کسی کو حکم بنا دیا کہ بھائی یہ تیسرے، ان کسی کو ثالث بنا لو، تیسرے آدمی کو بلا لو اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس پر ہم لوگ صلح کر لیں گے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو سمجھایا کہ دیکھو سمجھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کی آیتوں میں دو چھوٹے چھوٹے مسئلے میں لوگوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے، تو اتنے بڑے مسئلے میں اگر لوگوں کے فیصلے سے اگر اختلاف ٹل جاتا ہے، صلح ہو جاتی ہے، تو یہ بہتر نہیں ہے؟ یہ بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہے؟ اس طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا ایک خرگوش کے شکار اور میاں بیوی کے اختلاف کے معاملے میں انسانوں کا حکم اور فیصلہ افضل ہے، یا مسلمانوں کے باہمی معاملات کی درستی اور ان کے درمیان خون ریزی روکنے کے لیے ان کا فیصلہ افضل ہے؟ کوئی بھی آدمی کہے گا کہ بھائی اتنا بڑا مسئلہ کہ اس سے پوری امت میں خون بہے گا، پوری امت میں مار دھاڑ ہو جائے گی، قتل و خونریزی کا مسئلہ پیش آ جائے گا، ایسے میں اگر ثالث بنانے سے، حکم بنانے سے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ یہ بات انہوں نے سمجھائی۔ اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ دوسرا جواب ہو گیا، دوسرے اعتراض کا جواب۔ تیسرے اعتراض کے بارے میں کہا کہ یہ پہلا اعتراض اور اس کا جواب ہوا۔ دوسرے اعتراض کے بارے میں کیا کہا ابن عباس نے؟ کہا جہاں تک رہی بات تمہارے دوسرے اعتراض کی کہ علی بن ابی طالب نے لڑائی تو کی لیکن کسی کو غلام نہیں بنایا، قیدی نہیں بنایا، مال غنیمت نہیں لیا، تو یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنی ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قیدی بناؤ گے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ سامنے کون تھا علی بن ابی طالب کے؟ عورتوں میں کون تھا؟ ایک سب سے معتبر نام حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، تو کیا کوئی اپنی ماں کو قیدی بنائے گا؟ کیا کوئی اپنی ماں کو باندھی بنا کر کے لائے گا؟ انہوں نے سمجھایا، بہت اچھی طرح سمجھایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ غلام کیوں نہیں بنایا، مال غنیمت کیوں نہیں لوٹا،
کیوں نہیں جمع کیا؟ تو یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قیدی بناؤ گے؟ اور جو چیزیں دوسری بادیوں کے ساتھ حلال ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی حلال کرو گے؟ لوڈیوں کے ساتھ حلال ہوتا ہے کہ نہیں صحبت کرنا؟ جنسی تعلق قائم کرنا حلال ہو جاتا ہے کہ نہیں حلال ہوتا ہے؟ تو کیا نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ اس کو حلال سمجھو گے؟ کیسی بات کرتے ہو تم؟ یہ بات انہوں نے سمجھائی۔ اللہ کی قسم، یہ دیکھیے اب یہاں پر غیرت کا یہ بھی ایک طریقہ ہے گفتگو کرنے میں، معاملات مسائل پر اس طرح کی چیزیں بھی آتی ہیں۔ اللہ کی قسم اگر تم ایسا کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، ایسا کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر ام المؤمنین عائشہ کو بادی بناؤ گے، لوڈی بناؤ گے نعوذ باللہ، اور ان کے ساتھ وہی سب حلال سمجھو گے جو کسی غلام اور لوڈی کے ساتھ حلال ہوتا ہے، تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہاری ماں ہے۔ اور اگر تم یہ کہو گے کہ ہماری ماں ہی نہیں ہے، اگر ماں کہنے سے انکار کرو گے تو قرآن کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہو جاؤ گے۔ دونوں صورت میں کافر ہو جاؤ گے۔ اگر ماں ماننے سے انکار کر دو گے تو بھی کافر ہو جاؤ گے، اور اگر ماں مانتے ہو اور کہو گے کہ لوڈی اور غلام بنانا چاہیے تھا، اور لوڈی غلام بنا کر کے وہ سارے کام کرنا چاہو گے جیسے لوگ کرتے ہیں، تب بھی تم کیا ہو جاؤ گے؟ کافر ہو جاؤ گے۔ تو دونوں صورتوں میں تو یہ معاملہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ نبی کی بیویاں کیا ہیں؟ مومنوں کی مائیں۔ تو بہرحال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ تم دو گمراہیوں کے بیچ میں ہو، دو گمراہی کے بیچ میں ہو۔ اگر ماں ماننے سے انکار کرو گے تو بھی کافر ہو جاؤ گے، اور ماں مانتے ہو اور ان کو بادی بنانے کی بات کرو گے تو بھی کیا ہو جاؤ گے؟ کافر ہو جاؤ گے۔ دونوں صورتوں میں تم گمراہی پر۔ یہ بھی جواب دے دیا، دوسرا اعتراض بھی ختم ہو گیا۔ تیسرے اعتراض کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاں تک رہی بات کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نام کے سامنے سے امیر المومنین کا لفظ مٹا دیا، اور تم کہتے ہو کہ امیر المومنین ہٹا دیا، تو کیا وہ امیر الکافرین ہے؟ اس کا جواب کہتے ہیں میں تمہیں اس کی ایک ایسی دلیل پیش کروں گا جسے تم مان لو گے، یعنی ایک ایسی دلیل پیش کروں گا جسے تم ہر حال میں مان ہی لو گے۔ اور وہ کیا ہے؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کے دن، صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کے نمائندوں ابو سفیان بن حرب اور سہیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ صلح نامہ لکھوایا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب سے کیا کہا تھا؟ آؤ صلح کی شرطیں لکھو، نمبر 1 2 3 کتنے ہے نا، فلاں فلاں باتوں پر دونوں کے درمیان صلح ہو رہی ہے۔ علی بن ابی طالب کو بلوایا تھا۔ علی بن ابی طالب نے جب لکھنا شروع کیا تو کیا لکھا؟ ان شرائط کے مطابق جو شرطیں نیچے آ رہی ہیں، ہے نا، ان شرائط کے مطابق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے ساتھ صلح کی ہے، ایسے اوپر ہیڈنگ میں اوپر لکھا، اور اس کے بعد نیچے لکھنے جا رہے تھے صلح کے دفعات۔ تو جیسے ہی علی بن ابی طالب نے یہ بات لکھی، مشرکین نے اعتراض کر دیا۔ مشرکین نے کہا اللہ کی قسم ہم نہیں مانتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول، اگر ہم مانتے ہی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ جھگڑا ہی کیوں رہتا؟ اس لیے آپ محمد لکھیے، بس رسول اللہ ساتھ میں مت لکھیے۔ تو کیا ہوا بھائی؟ سب واقعہ جانتے ہیں الحمدللہ، ہم لوگ سیرت کا مشہور واقعہ۔ تو اللہ کے رسول، اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ سے کبھی جنگ نہ کرتے، لیکن چونکہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں، اسی لیے تو جنگ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، یہ انہوں نے کہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا اے اللہ یقیناً تو جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی میرے رسول ہونے میں، میرے سچا ہونے میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، یقین نہیں رکھتے ہیں، اس لیے علی اسے مٹا دو، میرے نام کے ساتھ جو رسول اللہ لکھا ہوا ہے، رسول اللہ کو کیا کر دو؟ رسول اللہ کا لفظ ہٹا دو، مٹا دو، یہ لکھو کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس کے مطابق محمد بن عبداللہ نے صلح کی ہے کہ نہیں؟ یہ واقعہ تو تاریخ کا سچا واقعہ، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اگر صلح کے موقع پر، تاکہ صلح ہو جائے، دونوں فریقوں میں صلح ہو جائے، ٹکراؤ ختم ہو جائے،
اس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کے سامنے سے رسول اللہ مٹوا دیا، تو کیا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کی مقصد سے، صلح کی غرض سے اپنے نام کے آگے سے امیر المومنین نہیں ہٹا سکتے؟ رسول اللہ کے لفظ کو اگر ہٹایا جا سکتا ہے صلح کی مصلحت سے، تو کیا امیر المومنین کا لفظ نہیں ہٹایا جا سکتا؟ بالکل ہٹایا جا سکتا ہے۔ اچھا، جیسے رسول اللہ کا لفظ ہٹانے سے اللہ کی رسول کی رسالت پر کوئی فرق نہیں پڑا، آپ رسول ہیں، رسول تھے، ہے نا، کسی کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی علی بن ابی طالب کو اگر امیر المومنین نہیں مانتے ہیں تو نہ مانے، لیکن امیر المومنین ہیں کہ نہیں ہے، وہ تو نہ لکھنے سے فرق نہیں پڑے گا۔ تو مصلحت کی بنیاد پر صلح کی غرض سے اس کو مٹا دیا۔ تو یہاں پر باقاعدہ یہ مثال پیش کی، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سے کہیں زیادہ افضل اور بہتر ہے کہ نہیں؟ آپ نے اگر رسول اللہ کا لفظ ہٹا دیا تو علی بن ابی طالب کے لیے ہٹانے میں کون سی حرج کی بات ہے؟ بالکل امیر المومنین ہٹا دینا چاہیے۔ اگر صلح کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ مٹانے سے آپ نبوت سے خارج نہیں ہوئے، تو امیر المومنین کا لفظ ہٹانے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر کیوں نہیں رہیں گے؟ امیر رہیں گے۔ اور ایسا کرنا جائز کیوں نہیں ہوگا؟ بالکل جائز ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوابات دلائل سے کہتے ہیں کہ لاجواب ہو کر، ان کے دلائل سے لاجواب ہو کر 2000 خارجی اپنے موقف سے تائب ہو گئے، یعنی اپنے موقف کو چھوڑ دیا، رجوع کر لیا، اپنی غلطی مان لیا، اور 6000 میں سے 2000 لوگوں نے توبہ کر کے علی بن ابی طالب کا ساتھ دیا، جبکہ 4000 لوگ اپنی خارجیت پر ہی اڑے رہے اور بات کو نہیں مانا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کی مسجد میں ان سے خطاب کیا تو مسجد کے کونوں سے بولے، دیکھیے مسجد میں امیر المومنین کا خطاب ہو رہا ہے اور کونے میں خارجی بیٹھے ہوئے ہیں، کنارے کنارے خارجی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کیا بولتے ہیں؟ ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا، فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا۔ اچھا آپ یہ بھی دیکھ لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ اپنے نام کے آگے سے مثال کے طور پر رسول اللہ ہٹا دینا، وقتی طور پر مٹا دینا، یا مثال کے طور پر بقیہ جو تینوں اعتراضات گزرے ہیں، یہ تینوں اعتراضات جو انہوں نے کیے تھے، اس کا جواب اللہ کی کتاب سے دیا انہوں نے۔ اللہ کی کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، اس کا معنی آپ نے سمجھا ہے، اپنے صحابہ کو سمجھایا ہے، یہی سلفیت ہے، یہی سلف کا راستہ ہے۔ ان لوگوں نے ان الحکم الا للہ کہہ کر کے کیا بہنا چاہا؟ فیصلہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کیا یہ بات ان کی درست ہے؟ یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ آیت درست ہے، آیت کا پڑھنا درست ہے، لیکن جس مقصد کے لیے پڑھ رہے تھے وہ مقصد درست نہیں، جس بات پر دلیل پیش کر رہے تھے وہ بات صحیح نہیں ہے، مقصد غلط تھا، آیت صحیح، دلیل صحیح، لیکن مقصد غلط، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نبی کے اوپر اترا، نبی نے کتنی جگہوں پر دوسروں کو حکم بنایا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو حکم بنایا، فیصلہ کرنے والا بنایا، تو یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے ثابت کرتے تھے کہ فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا، جبکہ وہ قرآن کو چھوڑ کر کے اس مسئلے میں بھی اپنی عقل کو فیصلہ کرنے والا بنا رہے تھے۔ اس مسئلے میں بھی کس کو فیصلہ کرنے والا بنا رہے تھے؟ خود اپنی ذات کو، اپنے آپ کو۔ انہوں نے خود کیوں نہیں دیکھا کہ فیصلہ اللہ کا ہے؟ تو قرآن کی آیتوں میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کیا کیا ہے کہ نہیں؟ میاں بیوی کے مسئلے میں اللہ کا فیصلہ، تیسرے کو حکم بنا لو، احرام کے مسئلے میں، احرام کی حالت میں شکار کرنے والے کے لیے فیصلہ، اور ایسی اور بھی بہت ساری ایسی اور بھی آیتیں موجود ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم اور فیصلہ کرنے والا اللہ نے اپنے بندوں کو بنایا ہے۔ تو یہ چیز ہے، یہی کہتے ہیں باتوں کو نہ سمجھنا۔ خود آدمی کسی آیت کو پڑھ کر کے اس کا معنی نہیں سمجھ سکتا، آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور یہی وہ بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔
اور معذرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج ہمارے یہاں قرآن کریم کی بات ہے نا، یہ قرآن ان الحکم الا للہ یا لا حکم الا للہ انہوں نے کہا تھا، اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے کہ فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا۔ ان الحکم الا للہ، اس کا ترجمہ اگر کوئی پڑھ لے تو آپ بتائیے کہ کیا اس کا موقف وہی نہیں بنے گا جو خارجیوں کا موقف تھا؟ وہی موقف، ترجمہ یہی کہہ رہا ہے، اس لفظ کا ترجمہ یہی کہہ رہا ہے کہ بے شک صرف اور صرف فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو آج جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے ورڈ ٹو ورڈ قرآن کا، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، ہمارے بہت سارے بھائی اس کو اچھا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنی اچھی چیز ہے، ورڈ ٹو ورڈ قرآن کریم کو ایک ایک لفظ کا معنی بتا بتا کر کے لوگ سمجھ رہے ہیں۔ ایسے کوئی ملے گا تو کہتا ہے بھائی 2 مہینے میں ماشاءاللہ ہم نے 15 پارہ قرآن کریم کو سمجھ لیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم نے 4 مہینے میں پورا قرآن کریم پڑھ لیا، اس کا معنی سمجھ لیا، اس کے الفاظ کو سمجھ لیا، اس کے روٹ کو سمجھ لیا۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی عربک لٹریچر کی کتاب نہیں ہے قرآن کریم کہ آپ نے الفاظ کے معنی پڑھ لیے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عربی زبان میں ضرور ہے، لیکن اب وہ زبان سے ہٹ کر کے اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا کلام ہے، کوئی لٹریچر کی کتاب نہیں ہے، عربی زبان کی کتاب نہیں، عربی ادب کی کتاب نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں اللہ کا پیغام اترا ہے، اللہ کے بندوں کے نام۔ تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگ الفاظ کے معنی پڑھا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو سمجھ لیا۔ اس لیے ایک طبقہ ایسا بھی ہمارے بیچ میں ہے میرے بھائیوں جو سمجھتا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے ڈکشنری کافی ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اس ڈکشنری، عربک ڈکشنری لے لی جائے، عربک ٹو عربک ہو، عربک ٹو اردو ہو، عربک ٹو انگریزی ہو یا کسی اور زبان میں ہو، ڈکشنری لے لی جائے اور اسے الفاظ کے معنی دیکھ لیے جائیں اور الفاظ کے معنی دیکھ کر کے قرآن کریم سمجھ لیا جائے گا۔ تو پھر اگر وہ ایسے ہی سمجھیں گے نا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سے، تو ان الحکم الا للہ کی طرح سے ورڈ ٹو ورڈ سمجھ کر کے خارجیت کی راہ پر چلے جائیں گے۔ اس لیے ورڈ ٹو ورڈ سے کام نہیں چلے گا، ورڈ ٹو ورڈ الفاظ کے معنی جاننے کے بعد اللہ کے کلام کی آیت کریمہ کی تفسیر اس طرح کی دو آیتیں ابن عباس نے ذکر کی ہیں، ان جیسی آیتوں سے اور دیگر بہت ساری آیتوں سے اور اس طرح کی متعدد احادیث کی روشنی میں ہمیں اللہ کے کلام کی آیت کریمہ کو سمجھنا ہوگا۔ تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے اللہ کے کلام کی آیتیں چاہیے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں چاہیے، اور ابن عباس، علی بن ابی طالب، انصار و مہاجرین جیسے صحابہ کرام کی فقہ چاہیے، ان کا فہم چاہیے، تب جا کر کے قرآن کریم سمجھ میں آئے گا۔ ایسے اگر ورڈ ٹو ورڈ کا راستہ اختیار کر لیا جائے گا تو پھر نتیجہ بھی وہی ہوگا جو خارجیوں کے ہاں ہوا، اور یہ چیز بڑی خطرناک ہے اور آج سماج میں ہمیں دکھائی دیتی ہے لوگوں، میرے بھائیوں، اور اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے آئیں گے، اس کے شواہد بھی آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے، کیونکہ بہت ساری باتیں ابھی آنی ہیں، یہ تو آغاز ہے، ابھی منزل تو دور ہے، تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آئیں گی جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح کی گمراہیاں لوگوں کے اندر آئی ہیں اور اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں۔ تو سلف کے منہج سے ہٹ کر کے کوئی معاملہ میرے بھائیوں ہم سمجھ نہیں سکتے۔ خلاصہ کلام کیا ہوا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا تو کونے کونے سے خارجیوں نے چلا کر کے کیا کہا؟ لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ یعنی بات کو نہیں مانا، بغاوت پر آ گئے۔ علی بن ابی طالب نے اس وقت کیا جواب دیا تھا؟ کلمۃ حق ارید بها الباطل، کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات حق ہے، آیت کریمہ حق ہے، بات حق ہے، لیکن اس کا جو مقصد لیا، اس کا جو معنی لیا جا رہا ہے، اس سے جو مراد لی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے جواب دیا، اور اس کے بعد علی بن ابی طالب نے کہا کہ بھئی دیکھو، میں کوئی اپنی طرف سے دنگا فساد ہو جائے میں اس میں بہت حد تک کنٹرول کروں گا، میں آخری دم تک کوشش کروں گا کہ تم سمجھ لو اور قریب آ جاؤ، بغاوت کی راہ مت اختیار کرو، اسی لیے ہم تمہیں مسجد میں آنے سے نہیں روکیں گے، مسجد میں آ رہے ہو آؤ، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے لا حکم الا للہ کا اعلان کر دیا ہے تو اب آج سے مسجد کا دروازہ تمہارے لیے بند، ایسا ہم نہیں کریں گے، مسجد دروازہ کھلا ہوا آؤ۔ ایسے ہی ہم مال فے میں تمہارا حصہ نہیں روکیں گے، مال فے میں، مال غنیمت میں نہیں، مال فے مال غنیمت میں فرق کیا ہے؟ مال غنیمت جو ہوتا ہے وہ جنگ کے بعد حاصل ہوتا ہے،
اور فے کب ہوتا ہے؟ جنگ ہونے سے پہلے دشمن سرنڈر ہو کر کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو مال فے ہوتا ہے. تو مال فے میں تم کو ہم شامل کریں گے لیکن مال غنیمت میں شامل نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مال غنیمت میں جنگ میں تم شریک ہی نہیں ہو. جب تم جنگ میں شریک نہیں ہو، بغاوت کر کے الگ ہو گئے ہو، تو اب تمہیں جنگ سے حاصل ہونے والے مال غنیمت میں تمہارا حصہ نہیں ہے، لیکن مال فے تم کو ملے گا، اس میں ہم تم کو نہیں روکیں گے. نمبر 3، ہم تم سے لڑائی کرنے میں پہل نہیں کریں گے جب تک کہ تم خود شر و فساد مچانا شروع نہ کر دو. اگر تم پہلے شر فساد مچاؤ گے تو ہم تمہیں ظاہر سی بات ہے کہ کارروائی کریں گے، لیکن ہم پہل نہیں کریں گے. تو بہرحال یہ وہ مناظرہ ہے، وہ تاریخی مناظرہ، وہ عظیم الشان مناظرہ جس میں بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحت کی باتیں ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی موقع پر اسے بھی ہمیں پڑھنا چاہیے. آپ لوگ بھی اس مناظرے کو تلاش کریں. یہاں اس میں حوالے دیے ہوئے ہیں کہ کہاں کہاں یہ روایت موجود ہے مناظرے کی، اور صحیح مناظرہ ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت مناظرہ ہے، کوئی ہوائی قصہ نہیں ہے، ایسے ہی ایک دم مستند موجود ہے صحیح سندوں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے تو مناظرے میں بہت ساری باتیں آ گئیں، لیکن جو اصل نقطہ تھا جس کے لیے اس کا تذکرہ کیا گیا وہ یہ تھا کہ غیر منہجیوں کے یہاں، جدید مناہج والوں کے یہاں نئے نئے راستے جو چل رہے ہیں، ان کو سمجھانے بجھانے کے لیے کون لوگ جائیں گے؟ جو علم والے ہوں گے، ٹھوس علم والے ہوں گے، صحیح منہج والے ہوں گے، پختہ ہوں گے، دلائل سے اپنی بات ثابت بھی کریں گے، اور ان کے شبہات اور ان کے اعتراضات کا دلائل سے جواب بھی دینے کی قدرت رکھیں گے، وہ جائیں گے. اس لیے ہر ایک کو مناظرے کے لیے کھڑا نہیں ہو جانا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. یہ کوئی ہار نہیں ہے، یہ ہار نہیں ہے، بلکہ ہار وہ ہے کہ آدمی مناظرے کے لائق نہ ہو، مناظرے میں چلا جائے اور چت ہو کر کے واپس آ جائے. یہ اصل میں ناکامی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.